السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، گزشتہ سبق کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک ہم نے اپنا سبق مکمل کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ اس سے آگے اپنے سبق کا آغاز کریں گے آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک۔ مگر ان آنے والی آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے ظاہری اور حسی، جو کہ نظر آتی ہے اور محسوس بھی ہوتی ہے، جیسا کہ آسمان، زمین، انسان کا وجود، جانور، خوراک، لباس، کہ یہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری نعمتیں باطنی ہوتی ہیں، معنوی ہوتی ہیں، جو نظر بھی نہیں آتی اور محسوس بھی نہیں ہوتی، جیسے علم، اخلاق حسنہ وغیرہ، کہ جو نہ تو نظر آتے ہیں اور نہ ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اخلاق حسنہ کا پتہ تو معاملہ کرنے کے بعد پتہ چلے گا، ویسے تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ظاہری اور حسی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا، آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے خوراک کا بندوبست کیا۔ لیکن اب آئندہ باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اے انسانوں، تم اس بزرگ کی نسل سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، اور اس علم کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا اور پھر مسجود الملائکہ بنا، اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کروائی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ بھی سن لو، اور پھر اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو، اپنی اصل کو مت بھولو۔ آئندہ آیات کے اندر انہی تمام موضوعات کا تذکرہ موجود ہے۔ فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں۔ کوئی وحی لاتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی نیکوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی مجرموں پر لعنتیں بھیج رہا ہے، کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اسی لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے پہنچانا۔ اور فرشتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نور سے فرمائی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن صاحب تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی نور ہے، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ جبکہ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہیں، یعنی وہ نور بھی مخلوق ہے اور فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ جس طرح مٹی مخلوق ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، آدم بھی مخلوق ہے۔ اسی طرح آگ مخلوق ہے اور آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، تو جنات بھی مخلوق ہیں۔ اسی طرح نور بھی مخلوق ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتے کھانے پینے کی اور دیگر تمام خواہشات اور ضروریات سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی اعلیٰ ترین عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ خلیفہ کا معنی نائب کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی وصول کر کے اس کی مخلوق تک پہنچانا اور نافذ کرنا ہے، تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین کے اندر، تب فرشتوں کا رد عمل کیا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بناتا ہے اس زمین میں اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں کہ تم تمام عیبوں اور کمزوریوں سے پاک ہو۔
صاف ہو۔ اس سے فرشتوں کو مدعا یہ تھا کہ اے پروردگار، کسی اور مخلوق کو جو خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو ہمیں بنا دو، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے ذہن میں صرف فرما برداری اور اطاعت ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کو میں نے پیدا کرنا اس نے بھی تمہاری فرما برداری اور اطاعت ہی کرنی ہے، تو میں تم ہی کو کیوں نہ بنا دوں خلیفہ، اور اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تم فرما بردار ہو اور رہو گے، کیونکہ تمہارے خمیر میں خواہشات نہیں ہیں، جبکہ میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں گی، لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ تمام خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرما بردار رہے گا۔ اس بات کو تم نہیں جانتے، میں اللہ جانتا ہوں۔ اور اس وجہ سے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے لمبی راتوں میں بھی ساری رات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں۔ کوئی قیام میں پڑھ رہا، کوئی رکوع میں پڑھ رہا، کوئی سجدے میں پڑھ رہا۔ نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا وضو خراب ہی نہیں ہوتا، نہ ان کو نیند کی حاجت ہے کیونکہ ان کو نیند آتی نہیں ہے، جبکہ انسان کے ساتھ یہ ساری حاجات، ضروریات اور خواہشات لگی ہوئی ہیں، مگر پھر وہ فرما بردار ہے، اسی لیے اس کی عبادت کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو یوں ہے گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری، یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی تو اس کا سونا بھی انشاءاللہ عبادت شمار ہوگا، کیونکہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر چل کر مسجد میں جاتا ہے، جبکہ فرشتوں کو نہ تو گرمی کی تکلیف ہے، نہ سردی کا احساس، نہ چلنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کی 5 منٹ کی عبادت، چند ساعتوں کی عبادت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے افضل شمار ہوتی ہے، اگرچہ مقدار میں تھوڑی ہوتی ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جسے صاحب تفسیر نے نقل کیا ہے کہ اس چیز کا فرشتوں کو کس طرح پتہ چل گیا؟ غیب کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، تو انہوں نے قبل از وقت یہ بات کس طرح سے کر دی؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی، وہ قتل و غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے، تو ان پر قیاس کرتے تھے کہ جو ان کی جگہ آ رہے ہیں یہ بھی وہی کچھ کریں گے۔ گویا کہ فرشتوں نے ایک نوع کا دوسری نوع پر قیاس کیا، قاس احد النوعین علی الآخرہ، انہوں نے ایک نوع کا قیاس دوسری نوع پر کر لیا، یعنی جو پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری تھی جنات کی صورت میں، انہوں نے بھی قتل و غارت گری کی، اب اسی جگہ اسی زمین کے اوپر ایک نئی قوم کو پیدا کر کے بھیجا جا رہا ہے، ایک نئی نسل کو پیدا کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو وہ بھی یہی سب کچھ کریں گے جیسے انہوں نے کیا۔ اس کے جواب میں دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ خلیفہ حاکم کو کہتے ہیں، اور حاکم کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں جھگڑا ہو، فتنہ فساد ہو۔ جہاں جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، وہاں خلیفے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے بھلا؟ جبکہ تیسری بات مفسرین کرام نے یہ نقل فرمائی ہے کہ فرشتوں کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ملا، جس میں اللہ رب العالمین نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ چھوڑا ہے۔ فرشتوں نے وہاں سے اس کو پڑھا اور اس سے ان کو معلوم ہوا کہ ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ زمین میں بھیجے گا اور وہ وہاں پر فتنہ فساد کرے گی، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے یہ بات جو وہاں پر پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی کہ جس مخلوق کو آپ پیدا فرمانا چاہتے ہیں وہ تو زمین میں جا کر فتنہ و فساد پیدا کرے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور واقعی جس طرح فرشتوں نے پڑھا تھا وہی سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ اس وقت فتنے عروج پر ہیں اور جوں قیامت قریب آئے گی فتنے اور بڑھیں گے اور زیادہ ہوں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ جوں قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے۔ لوگ اس قدر پریشان ہو جائیں گے ان فتنوں سے کہ ایک آدمی قبر کو دیکھے گا اور خواہش کرے گا کاش یہ میری قبر ہوتی، یعنی کاش میں مر چکا ہوتا اور فتنوں سے محفوظ ہوتا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے
وہ کبھی خطا نہیں جا سکتا۔ جوں جوں قیامت قریب آئے گی دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کی ان تمام فتنوں سے اور آنے والے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے، اور ایمان ہی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ رب العالمین نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو سب ناموں کی۔ ثم عارضهم على الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو، یعنی مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، یعنی ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم خلافت کے حقدار ہو، یعنی اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو نا کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اگر تم اس دعوے کے اندر سچے ہو تو یہ تمام چیزیں جن کے نام آدم علیہ السلام کے اوپر پیش کیے گئے ہیں، ان کو تعلیم دی گئی ہے، ان چیزوں کے نام بتاؤ، مجھے خبر دو ان کی۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، ہم بالکل نہیں جانتے اس کے بارے میں، الا ما علمتنا، مگر وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا، تو ہی ہے حکمت والا۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم خبر دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، یعنی اے آدم اب تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب خبر دی نا آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، اور چھپاتے یہ تھے کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تم نے اپنی حمد و ثنا کے بارے میں بتایا، اور جو تمہارے اندر چھپی ہوئی چیز ہے میں اس سے بھی واقف ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تعلیم تو دی تھی آدم علیہ السلام کو، اور امتحان میں فرشتے بھی مبتلا کیے گئے، بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی کہ یا تو فرشتوں کو بھی تعلیم دی جاتی پھر امتحان لیا جاتا، جبکہ صاحب التفسیر نے بیان القرآن کے اندر اس کے بارے میں ایک مختصر سا جواب تحریر فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو یہ سمجھایا کہ یہ ہنڈیا ہے، یہ چمچ ہے، یہ نمک، یہ ہلدی ہے، یہ مرچ وغیرہ ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو نام بتائے گئے، فرشتے وہاں پر موجود تھے مگر وہ سمجھ نہ سکے، اور کیوں نہ سمجھ سکے؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں تھیں، ان کے ساتھ یہ ضروریات اور خواہشات لگی ہوئی نہیں ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی تھیں، ان کے کام آنے والی تھیں۔ پھر صاحب تفسیر نے مزید اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھیں جیسے کوئی جیومیٹری پڑھ رہا ہو اور پڑھانے والا اس کو بتا رہا ہو کہ یہ زاویہ قائمہ ہے، یہ زاویہ قاعدہ ہے، یہ شکل خماسی ہے، یہ مربع ہے، یہ مثلث اور یہ مسدس ہے، مگر یہ وہی سمجھیں گے جن کو کچھ جیومیٹری کے ساتھ نسبت ہوگی، کچھ واسطہ ہوگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے عام عوام بیچارے کیا سمجھیں گے کہ زاویہ کیا ہوتا ہے، خماسی کیا ہوتا ہے، مثلث اور مربع کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب فرشتوں کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے ناموں کو آدم علیہ السلام کو تعلیم کیا تو فرشتوں کو کچھ سمجھ نہ آیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو سمجھ لیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے تمام کے تمام نام بیان کر دیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ابلیس کافروں میں سے تھا۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا سجدہ کرنے کا، ابلیس تو جنات میں سے تھا، کان من الجن، تو اس کے متعلق کیوں فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا؟ جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کس طرح سے کیا؟ تو یاد رکھنے کی چیز ہے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، جبکہ دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں تو صرف فرشتوں کے سجدے کا حکم ہے،
جبکہ سورہ اعراف میں دوسرے رکوع کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تو تجھے کس چیز نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھ کو حکم دیا؟ یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تو تھا مگر اس نے انکار کیا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پس تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر باجماعت سجدہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بعضوں نے سجدہ کیا اور بعضوں نے نہ کیا ہو، بلکہ سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ جبکہ ابلیس کو جب حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس انسان سے تو بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آگ میں شعلہ ہے، بلندی ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے جو پاؤں کے نیچے کچلی جاتی، اس کو میں کیوں سجدہ کروں؟ اور دوسرے مقام پر کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے۔ ابلیس طنزیہ انداز میں کہتا ہے یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دشمن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، جس کے بہکاوے، جس کے دھوکے میں آ کر ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم مسجود الملائک کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تو علم کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے رستے آسان فرمائے، ہدایت کے رستے آسان فرمائے، ہدایت کے اوپر چلنا آسان فرمائے، نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کی سچی پکی محبت کیا ہے؟ ان کی اتباع ہے، اور ان کی اتباع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔